الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری محمد اشرف صاحب استاد الحفاظ جامعہ جلالیہ مظہر الاسلام ٹلے والی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے سن. ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر خدا بھی ہونا چاہیے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے، توحید بھی ہونی چاہیے، نال رسالت بھی ہونی چاہیے. اس واسطے کہ الحمدللہ محفل دا وجدان، محفل دی رونق، محفل دی بہار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دے نال رب ذوالجلال دا ذکر ہو گیا، توحید ہو گئی، ہن رسالت ہوے گی. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی در ہی اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در ہی اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. حضرات محترم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید دا آغاز ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی. توحید تو بعد رسالت دا ذکر شروع ہو جائے گا. تمام علیہ السلام جتنے بھی بار کھڑے ہیں
پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ ماشاءاللہ خوبصورت بھائی محمد سرفراز صاحب ملک محمد اجاز صاحب ملک محمد جناب علی سجاد صاحب نے خوبصورت اپنے والد گرامی دے ایصال ثواب دی محفل دا پنڈال سجایا ہے علماء کرام نو بلایا ہے الحمدللہ نعت خان حضرات بھائی محمد افضل قادری صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں انشاءاللہ انہوں دی بھی خصوصی نعت ہوئے گی اور علماء کرام دا جمع غفیر ہے اور انشاءاللہ اپنے وقت مختصر وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کر دے جان گے تمام رب ذوالجلال مسلمانانو حق بیانی دی عمل دی توفیق عطا فرمائے تشریف لے آؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کملی والے نبیاں دی صفے اندر جی میں تو سجیائیں کوئی سجیائی نہیں تیرے اتے درود سلام پڑھ پڑھ تیرا مولا جے تیرے اتر جائی نہیں پردہ ایسا مسکینہ دا لج پالا جی میں تساں کجے آئے کسے کجے آئی نہیں تے سارے نبی تسلیم کر گئے ڈنکا انج دے کسے دا بھی وجہ آئی نہیں خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کر سونا محمد بنا دیا رب آکھیا میرے محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھانا لوکی میریاں قسماں کھاندے نے تے میں تیریاں قسماں کھانا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونے دا نام سونا ہر مرض دی دعائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے رہندے نے وچ مدینے سندے نے سب دی بولے رہندے نے وچ مدینے سندے نے سب دی بولے منگتا جیڑا بھی جاوے پر دے سب دی چولے منگتا جیڑا بھی جاوے پر دے سب دی چولے در در تیوں نے منگدا سونے دا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے نام نبی دا چمکے دل اپنا شاد کرے لئی نام نبی دا چمکے دل اپنا شاد کرے لئی مشکل ہوئے جے کوئی آقا نو یاد کرے لئی مشکل ہوئے جے کوئی آقا نو یاد کرے لئی نام نبی دا صدقہ ٹل جان دی
ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے سن ماشاءاللہ علماء کرام یہ ساری حاجی ملک محمد مشتاق اوان سب دی محبت ہے کہ علماء نال محبت اور علماء نال پیار فرماندے سن ماشاءاللہ فخر سیالکوٹ علاقے کی پہچان بلبل مدینہ جناب بھائی محمد افضل قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اپنا پورا نام رکھ دیں ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں سب علماء نو سب ثناخان مصطفیٰ نو اہلم و سہلم مرحبا ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد نذیر صاحب اور کریمی چاک دے امام صاحب قاری محمد عابد صاحب انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرنگے رب ذوالجلال سن ساریانو موت دی یادی اور قبر نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے واسطے میں دعوت دیواں گا صوفی صاحب نو او تشریف لیان دیں وقت نو مد نظر رکھ دے ہویاں مناسب نہیں ہے کہ میں ہر کسی دے پیر نو ٹچ کراں اس واسطے خود ہی اپنے آپ نو سمجھ جانا ہے کہ 11:30 ہو گئے چشتی صاحب دا پورے 12 بجے بیان شروع ہو جانا ہے انشاءاللہ جو گھر والے نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس دے مطابق ہوئے گا جس کسی نو کوئی ٹائم نہ مل سکے میرے تے ناراض نہیں ہونا نہ گلہ شکوہ کرنا ہے گھر والے دی ترتیب ہے گھر والے دا حکم ہے میں اس دے مطابق چلاں گا انشاءاللہ اللہ حق سچ دی توفیق فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین کسے پوچھا کچھ بچا بھی ہے تو ساری کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے وچ قبر درات ہنیری تے اوتے پیش نہ جانی او تیری تے اوتے کلمے نال دلیری پڑھئے لا الہ الا اللہ بس ایک شعر بہت حوالے نا لگیاں والے ٹھیک ہے وہ چپ نہیں کر دے تے باویں دئیے لکھ دلا سے
تے ٹر کے سجن وچھوڑا دے کے تے ہن جائے کے رے پاسے تے دکھیے دی گل تے دکھیے دی گل او دکھی آئی او جانے تے سکھیے نو کی خبراں تے سجن جنا دے موت نے مارے او روندے نی تک قبراں دو بار میرے بلوں سلام علیہ جا یا رسول اللہ سلام علیہ جا حبیب اللہ دعا اجزام جنت فی امائے جنت فی امائے آکو آمین آقا میری نا اکھیاں مدینے وچ آ گیا بڑے مرے سارے بڑے حاضری ہوئے آقا میری نا اکھیاں مدینے وچ آ گیا ہم گیا ویزا ہم گیا ویزا وجوانیاں ور باگیاں وے پیاکا میری نا اکھیاں مدینے وچ واگیاں آوشات صدیاں ویدن شاہدیا نسومی یاداں آنتیاں روجاں آنتیاں روجاں جند وڈ لاگیاں وے پیاکا میری نا اکھیاں مدینے وچ واگیاں آوے زم پیندے آندے دوڑے سوما جیندے آندے آوے ای چوندے منگدے سی آندے منگیا موادا اندو آجوئی ول باگیاں وے پیاکا میری نا اکھیاں کدی میرا کا مدینے بلاوے کدی میرا کا مدینے بلاوے میرے ہجر دیرو سونا مٹاوے کدی میرا آقا مدینے بلاوے مدینے بلاوے میرے ہجر دیرو گسونا مٹاوے خدا واسطے کوئی بادارا ہی کوئی بادارا ہی سنیڑا میرے مصطفیٰ نو پچاوے خدا یا سجن جد مرے دعا اے مرے اے دعا اے ہوا وچ قبر دے مدینے دی آوے
کدی میرا ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری ظفر اقبال چشتی صاحب بھی تشریف لیا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ آپ دا خطاب شروع ہو جانا ہے۔ میں ملتمساں محترم جناب بھائی عزت مآب قاری محمد نذیر صاحب تشریف لے آندیں، چند منٹ واسطے اپنی حاضری پیش کر دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں بچوں آیات کریمہ علماء کو سبق سنانے کی کوشش کروں گا۔ آج 10ویں کا ختم ہے، جس مرحوم و مغفور واسطے اسی اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ ساڑھے تو بڑے خطیب نے، خطیب اہل سنت نے، اصل خطاب انہاں دا ساڑھے بھائی افضل قادری نعت پڑھن گے، علماء موجود نے۔ 18واں سپارہ تے سورۃ المؤمنون، قیامت کا دن ہوئے گا۔ اللہ فرمائے انہو کانا فریق من عبادی، اندے تو پیچھے آیات دے قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ایک گروہ قیامت والے دن، محشر والے دن ایسا ہوئے گا جس سے رب کلام ہی نہیں کرے گا، رب بات نہیں کرے گا۔ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا اغفر لنا، ایسا گروہ جو لوگ دنیا کے اندر رہ کے دعا کرتے تھے، وہ گروہ ان کا مذاق اڑایا کرتا کہتا تھے کہ دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ پھنس چکے ہیں جناب، انہو کان فریق من عبادی، وہ اب پھنس چکے ہیں، جہنم میں ہیں۔ جنتی پوچھتے ہیں کیا ہوا جہنم میں، کس چیز نے تمہیں روکا ہے، جہنم میں کیوں رہتے ہو؟ جناب توجہ، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ہی بات نے روکا تھا کہ جو لوگ دعا کرتے تھے ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب آپ اسی وقار یہ 3-4 آیات ہیں، مختصر رہے کیونکہ 3 سے 4 منٹ۔ پتہ چلا جو دعا کا منکر ہے، دعا کا مذاق اڑائے، ختم پاک کی دعا کا، اس کا ٹھکانہ قرآن کے تحت آپ نے سن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی رسول نے حدیث بروی کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے قیامت والے دن ایک شخص جو جنت میں جا رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا میں کوئی نیک کام کر کے نہیں آیا، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرا کوئی ایسا کام نہیں تھا، یہ تو تیرے پیچھے رہ جانے والی نیک اولاد جنہوں نے استغفار کیا ہے، بے استغفار ربی کا والدے کا، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیری بخشش فرما دی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں تو مان گیا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔ ماشاءاللہ قاری محمد نذیر صاحب جو کہ اپنے خطاب سے نواز رہے سن، میں دعوت خطاب واسطے ملتمساں حضرت مولانا قاری محمد عابد صاحب امام مسجد کریمی چک تشریف لیاندن، اپنی حسین بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرماندن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جناب قاری محمد عابد صاحب۔ کتنے بجے ختم؟
47 منٹ ہو گئے نا 47 منٹ ہے ویکھو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا گفتگو تو پہلا میں علماء کرام احباب ذی وقار معزز مکرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میں ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں بزرگ تھلے بیٹھے نے تھے میں ایک ادنا جیا بندہ ہوتے بیٹھا ہوا یہ میری نالائکی ہے لیکن میں معذرت کرنا میں تھلے ہی بیٹھا سا تے دوستہ نے میں چوکے ہوتے بٹھا دیتا میں بڑی کوشش کی تھی میں نہیں جی اللہ تعالیٰ قبول فرماوے جی یہ محفل پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور حاجی محمد مشتاق صاحب دی بخشش و مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے آمانتاں دی حفاظت فرمائے اور ساڑھے سرمایہ جتنے بھی خطبہ نے جتنے بھی نعت خان ہیں اللہ انہاں دی زندگی حیاتی دراز فرمائے چند منٹ دی حاضری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو قال النبي صلى الله عليه وسلم باب أبواب في الجنة آفاقها گردی دیم میرے بتا ورزی دیم آفاقها گردی دیم میرے بتا ورزی دیم بسیار خوبان دیدیم لیکن تو چیزیں دیگری میرے میم کریم دے در اقدس دے سلطان شہنشاہ جھک جان دے اور نہیں رہ دے ہوش نوابیاں دے کسے میں والے مک جان دے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں رہ دے ہوش نوابیاں دے کسے میں والے مک جان دے
او دے نوری نور تجلے تو شہباز پکھی او کو چک جان دے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او دے نوری نور تجلے تو شہباز پکھی او کو چک ویندے او دی کالی کملی وچ دلکش بدکار تے مجرم چھپ جاندے او دی کالی کملی وچ دلکش بدکار تے مجرم چھپ جاندے حمد و صلات اللہ جل شانہ وعز برہانہ وامن والہ دی درود لا محدود انگن بے شمار لا تعداد لا حساب او سونی تے منمونی ہستی تے جدے گنبد خضرا تے جدے روزہ اطہر تے جڑا ایک واری فرشتہ درود سلام دا نظرانہ پیش کر کے جاوے قیامت تک واری نہیں لبدی درود ہومن او دے لکھاں تے کروڑاں واری احبابی عزیز وقار بلا تمہید میں گفتگو شروع کرنا ہوا کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے اور اللہ تعالیٰ تھوڑے پنڈ والے علاقے والے سلامت رکھے تے مجمع بھی بڑا جمع غفیر ہے انہا مجمع کے سامنے نہیں جاندہ اللہ قبول فرمائے جی محترم اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا اپنے رب دی عبادت کرو لفظی ترجمہ نہیں با محاورہ ترجمہ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی عبادت تو بعد ربوبیت تو بعد بندگی تو بعد اللہ نے جڑا حق تے فرض رکھے وہ ماپیاں دا رکھے ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا اپنے والدین دا ادب و احترام کریا کر احسان نال پیش آیا کر تو انہاں دی دل جوئی کرے گا نرم دل دے نال پیش آوے گا کل آن والے وقت دے وچ اللہ تبارک و تعالی تیرا سونے نال معاملہ عطا فرماوے گا حضرات محترم میں دو حدیث پاک پڑھی اللہ نے آقا علیہ السلام دی زبان اقدس تو جاری فرمایا حکم دیتا تے سونے نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا تھوڑیاں ماواں دے قدماں تے تھلے اللہ نے جنت رکھی جائے تھوڑے ماواں دے قدماں تھلے جنت رکھی ہے بعض سوال کر دینے جے میری ماں گناہگار ہوئے تے پھر اور میں کیا جھلیا تو گناہگار دی گل کر دیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کملی والے آقا میری ماں کافرہ کلمہ نہیں پڑھیا مکے تو تشریف لانڈ یعنی مدینے سونیا میں انہاں دے نال کس طرح دا معاملہ کرا سونے نے فرمایا اے اسماء بنت ابی بکر آپ فرماندے نے کہ تیری ماں پاویں کافر ہے تیری جنت او دے قدمہ دے تھلے رکھی ہے فرمایا ادب کر احترام کر عزت کر تکریم کر جھک کے مل خاطر تواضع کر محبت کر اللہ تعالیٰ او دا صلہ ضائع نہیں کرے گا تے ماں تے پیو جننے بھی گناہگار ہون کردار عمل اونا دے اپنے نال ہے اور مزے دی گل ایک میں پڑھان دیا ساج ہر بندے دی خواہش ہے کہ یار مینو اللہ لمبی عمر دوے تے رزق زیادہ دوے تے مران تے جنت ہوئے بہن جی گل ہے کسے دا مران نو دل کردہ ہے نہیں نہ کردہ نا تے کوئی بندہ کہندہ ہے میرے کو رزق کٹ ہوئے اے بھی نہیں چاندہ تے جدو مر جاوے تے خواہش شروع ہو جاندی ہے میں مردیاں سار اللہ میں نو جنت دے چھڑے انجی گل ہے نا تے قربان جاواں آقا علیہ السلام دے کو ایک صحابی نے پوچھیا یا رسول اللہ میرے ماپیاں دے میرے ہوتے کی حق ہے اور میں کیڑا عمل کراں جیدے نال میں جنت پڑ جاواں فرمایا مختصر آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین تیری جنت نے اور تیرے والدین تیری دوزخ نے
عرض کر دے یا رسول اللہ کملی والے آقا جنت دی تے سمجھ آ گئی تے دوزخ کی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے تو راضی کر لے نہیں تے پھر جنت ہو جاندی ہے جدو ماپیاں نو راضی کریں گا آقا علیہ السلام راضی ہو جان گے میں محمد راضی ہو جاواں گا جدو میں راضی ہوواں گا رب رحمان راضی ہوئے گا جدو رب رحمان راضی ہو جاوے گا فرشتے تیرے واسطے جنت دے بوئے کھول کے کھڑے ہوں گے فرمایا جدو ماپیاں نو ناراض کرنا ہے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دکھ دا ہے جدو میں ناراض ہو جانا پھر رب رحمان ناراض ہوندے نے جدو رب رحمان ناراض ہوندے نے پھر جنت دا مستحق نہیں بنتا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے دیوانے و شمع رسالت دے پروانے و آخری حدیث پڑھ کے اجازت چاہواں گا ام المومنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنن نسائی شریف دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راتی میں خواب پیا ویندا سا ستا ہویا سا اللہ اکبر کبیرہ جنت دے محلات نے جنت دے وچ گھومنا وا پیا سیر و تفریح پیا کرنا وا جی یا رسول اللہ ساڑی ماں ام المومنین ام عائشہ الصدیقہ سن دیا نے پیاں آقا نے فرمایا میں جنت دے محلات دے وچ گھومدا ایک ایسے محل دے وچ گیا وا میرے کان دے وچ کدی یاسین دی آواز پیندی ہے کدی رحمان دی آواز پیندی ہے میرے نال جبریل امین سے میں پوچھیا جبریل عرض کر دینے جی آقا جی مولا یا رسول اللہ حکم ہوئے آپ فرماندے نے کیڑا کاری ہے جنتاں دے محلات دے وچ قرآن پیا پڑھ دا ہے جنت دے محلات دے وچ قرآن پیا پڑھ دا ہے حضرت جبریل امین عرض کر دینے سونے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے آئے تھوڑا صحابی ہے نائدہ ورفہ بن نعمان ہے آقا علیہ السلام عش کر کے اٹھ پہنے آپ فرماندے نے جڑا ماپیاں دی عزت کرے جڑا ماپیاں دا خادم ہوئے اللہ انہوں جنت دا کاری بنا چھڑ جائے معلوم ہویا اتھے تو 3 سال قرآن پڑھن واسطے محنتہ کرنا ہی اللہ نصیب وچ لکھ دوے تے لکھے ہو جاندہ ہے سینہ روشن ہو جاندہ ہے سینے دے اندر قرآن بڑھ جاندہ ہے اور قربان جاواں ماپیاں دی عزت و تکریم تو ماپیاں دے قدم چمڑا تیرا کام میں اللہ تبارک و تعالی جنت دا کاری بنا دوے گا حضرات محترم خطیب علیہ سنت حضرت علامہ مولانا تشریف لائے نے اور نعرے دی گونج کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت اللہ تعالیٰ میرے چند جملے قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ماشاءاللہ قاری محمد عابد صاحب جو کہ کریمی چاکی امام مسجد ہیں وہ خطاب فرما رہے سن خطاب دے دوران خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر اقبال چشتی صاحب جو کہ خصوصی مہمان خصوصی خطاب آپ تشریف لے آئے میں انشاءاللہ وقت دے اتے آپ نو ٹائم دیتا جائے گا میں ملتمساں خصوصی نعت فخر سیالکوٹ علاقے کی پہچان بلبل مدینہ جناب محترم بھائی محمد افضل قادری صاحب آپ تشریف لے آتے اپنے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ثنا خوانی کر کے دلوں کو معطر منور فرمان دیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم